کسی وقت بیٹھ کے ضرور سوچئے کہ آیا ہمارا نفع ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے، کتنا ہماری نمازوں کا نقصان ہوا، کتنا ہماری تلاوت کا نقصان ہوا، کتنا ہماری نماز با جماعت کا نقصان ہوا، کتنا ہمارا باوضو رہنے کا جو ایک عمل تھا، مدرسے میں تھے تو کتنا باوضو رہتے تھے، وہاں وہ نہیں رہ سکا، مدرسے میں تھے تو ہماری کان غلط سننے سے بچے رہتے تھے، جب باہر کے ماحول میں رہے تو وہ نہیں ہو سکا، زبان غلط بولنے سے بچی رہتی تھی، آنکھ غلط دیکھنے سے بچی رہتی تھی۔ اسی طریقے سے ایک ایک چیز کے بارے میں بندے کا فرض بنتا ہے کہ وہ سوچے، اس کو کہتے ہیں محاسبہ کرنا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ خود کر لو اس سے پہلے کہ اللہ پاک تمہارا محاسبہ کریں۔ اپنا حساب کتاب خود پہلے ٹھیک کر لو کہ کوئی دوسرا تمہارا حساب کتاب کرے۔ تو جب اللہ کی طرف سے حساب کتاب ہوگا پھر تو حساب کتاب ہوگا، پھر معافی کا کھانا تو ختم ہو جائے گا۔ اب تو ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے نا صوفی صاحب؟ اب اس نے 8 دن 10 دن 9 دن چھٹیاں کی، تو یہ جب بیٹھ کے سوچے گا کہ میں مدرسے میں جب پڑھائی ہوتی تھی تو میری کوئی نماز نہیں رہتی تھی یا جماعت نہیں رہتی تھی، روزانہ کی تلاوت نہیں رہتی تھی، روزانہ میں اتنا دیر باوضو رہا کرتا تھا، اتنا دیر روزانہ میں مسجد میں گزارا کرتا تھا، اور جتنے دن میں چھٹی میں گزارے تو میری کتنی نمازیں تو ویسے ہی رہ گئیں، پھر کتنی نمازوں کی جماعت رہ گئی، اور کتنا تھوڑا وقت میرا باوضو گزرا، کتنا تھوڑا وقت میرا مسجد میں گزرا، اور کتنا ہی میں اپنی زبان کو بچا سکا، کانوں کو بچا سکا، آنکھوں کو بچا سکا، گھر والوں کو اذیت دینے سے، تکلیف دینے سے، اپنا خادم بنانے سے کتنا بچا سکا۔ یہ ساری چیزیں بندے کو سوچنی چاہیے۔ جو بچہ اس کی عادت بنا لے کہ اپنا محاسبہ کرے، ہمیں شریعت تو یہ کہتی ہے کہ روزانہ اپنا محاسبہ کرو، شام کو جب سونے لگو تو سارے دن کا اپنا حساب کرو کہ آج کے دن میں کیا کھویا کیا پایا، اچھائیاں کتنی ہوئیں، کمزوریاں خطائیں قصوریں برائیاں کتنی ہوئیں، اپنا حساب کرو روزانہ کے لحاظ سے، اور فوراً اللہ سے معافی مانگ لو۔ شاید پتہ نہیں یہ سونا نیند آخری نیند ہو، آخری رات ہو، تو اس طریقے زندگی گزارو۔ تو اگر ہم روزانہ نہ کر سکیں، ہفتے میں کوئی ایک آدھ دن تو یاد آ جانا چاہیے نا اپنا حساب کتاب، ہفتے میں نہ کر سکیں تو مہینے میں تو ایک آدھ دفعہ ضرور یاد آ جانا چاہیے، سال میں آ جانا چاہیے۔ تو اپنا حساب کتاب کرنا چاہیے۔ ایک کام تو ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اپنی گزشتہ چھٹیوں کا محاسبہ کرنا ہے کہ آیا ہمارا نقصان کتنا ہوا، ہمارا فائدہ کتنا ہوا، جسمانی طور پر بھی، دینی طور پر بھی، ایمانی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی۔ یہ سوچنا لازم ہے، اور یہ سوچ اپنی بننی چاہیے تاکہ پھر ساری زندگی یہ سوچ چلے۔ دوسروں کا حساب لینا آسان ہے، اپنا حساب لینا یہ ذرا مشکل ہے۔ دوسروں کا حساب تو ہر بندہ لیتا ہے، کسی کو بھی پکڑو، تو نے کیا کیا، تو نے یہ کیا کیا، تو نے یہ کیا کیا، لیکن بندہ اپنا حساب لے، اپنے آپ سے نکل کے اپنے سامنے کھڑا ہو جائے، یا اپنے آپ کو اپنے سے نکال کے اپنے سامنے کھڑا کر دے کہ اب ہم دو بن گئے ہیں، میں پوچھ رہا ہوں اس سامنے والے سے، یا وہ سامنے والا پوچھ رہا ہے میرے سے، یوں اپنا حساب کرے۔ تو جس بندے کی یہ عادت پڑ جائے، بے شک وہ بڑے سے بڑا گناہ بھی اس سے ہو جائے گا، بڑے سے بڑی غلطی بھی اس سے ہو جائے گی، بہت بڑا جرم ہوگا اس کا، لیکن وہ اللہ اس کو یوں معاف کریں گے، وہ بالکل صاف ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا، گناہ معاف ہو جائیں گے، اس لیے کہ اس نے حساب کیا، محاسبہ کیا، اور اسی کا نام توبہ ہے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ توبہ ہے۔ تو یہ کام ہم نے کرنا ہے۔ دوسرا کام 2 لفظوں میں کہہ دیتا ہوں، وہ یہ کہ اب ہم نے نئے عزم کے ساتھ، نئی ہمت کے ساتھ، نئی جرت کے ساتھ، نئے ایک ارادے کے ساتھ پڑھائی میں شروع ہونا ہے۔ اور صرف پڑھائی نہیں،
بلکہ عمل میں بھی ایک نئے جذبے کے ساتھ، نئے ولولے کے ساتھ، نئے ہمارے ارادے ہوں، ایک پوری ہمت ہو، پوری جرت ہو پہلے سے آگے بڑھنے کی۔ اور وہی لوگ ترقی کرتے ہیں جو پہلے سے، کوئی دکاندار ایسا دیکھا جو کہے کہ پچھلے مہینے جو بکری ہوئی تھی میری اس مہینے اس سے کم ہونی چاہیے، کوئی ایسا ہے دکاندار؟ شاہ صاحب اللہ کرے چیز اس مہینے کم بکے، کوئی ایک مہینہ سال میں ایسا آتا ہے؟ ہمیشہ کس چکر میں ہے؟ آگے بڑھنے کے، آگے بڑھنے کے، آگے بڑھنے کے، اور زیادہ۔ تو پھر پڑھائی کے معاملے میں ایسا ہونا چاہیے کہ میں نے جو پہلے پڑھا ہے، اب اگلا جو ہمارا امتحان آ رہا ہے میں نے اس سے ڈبل پڑھنا ہے، اس میں نے اچھی پوزیشن لینی ہے، اس میں نے اور اچھا ہونا ہے، اس میں اور اچھا ہونا ہے، کمیت کے لحاظ سے بھی، کیفیت کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے میں نے پہلے سے آگے بڑھنا ہے۔ یہ ارادہ کرنے میں تو کچھ نہیں لگتا نا، یا کوئی پیسے لگ جائیں گے یا کوئی خون پسینہ کم ہو جائے گا۔ تبلیغی صاحب کیا کہتے ہیں؟ ارادے میں تو مفت کی نیکی ہے، لگتا تو کچھ بھی نہیں ہے، ارادہ ہی کرنا ہے۔ تو ارادہ تو سب کریں گے نا انشاءاللہ، اور ارادہ نہ ہو بلکہ ہمت والا ارادہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق